لاش کو تکیے موسم کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہوئے اگر وال ٹو وال گلاس ونڈو سے باہر دیکھیں تو دوسری بلڈنگز کافی فاصلے پر نظر آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 48۔ کسی کے گھر تانکا جھانکی ممکن ہی نہیں لگتا ہے بلڈنگز کی بنیادیں رکھتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اس لیے اپارٹمنٹ کے مکینوں نے پردہ داری کا اہتمام اپنی پسند کے حساب سے کیا ہے۔ کسی گھر کا کلاسک سے پردے لگے نظر آتے ہیں تو کسی گھر سادہ، کسی جگہ بلائنڈز اور کسی جگہ پردے سرے سے موجود ہی نہیں۔ ممکن ہے بیچلر اس چکر میں نہ ہی پڑتے ہوں، ورنہ کسی خاتون خانہ کے ہوتے ہوئے گھر میں اچھے سے کارٹن نہ لگے ہوں، یہ ذرا عجیب سی بات ہوگی۔ اس لیے کئی خواتین پاکستان سے کلاسک سے کارٹن اور فومی بیڈ کو کور تیار کروا کے لے آتی ہیں۔ ایک گھر میں ایک خاتون خانہ نے اپنے ڈرائنگ روم میں ایسے ہی لگے ہوئے پردے ہمیں دکھائے اور ہم صرف ان کے اتنی دور سے سوٹ کیس میں مقید کر کے لانے پر داد دیتے رہے۔ بھئی یہ سب تو باہر ملکوں بہت اچھے سے مل جاتا ہے، مہنگا یا سستا، اس لیے لانے کا فائدہ۔ سو ایسے تردد میں ہم کم ہی پڑتے ہیں۔ ویسے بھی ہم جرمنی میں رہ کر جرمن سٹائل سے ہی گھر آراستہ کرنا زیادہ بہتر خیال کرتے ہیں۔ اس لیے نہ تو ملکوں کی چیزیں لا کر گھر کو عجائب گھر کی طرح بنا دیا اور نہ ہی جرمنی میں رہ کر گھر کو پاکستانی، انگلینڈ یا کینیڈا کے سٹائل کی طرح بنا دیا۔ بھئی اس طرح ہماری اپنی پہچان تو کسی طاق پہ پڑ جانی تھی نا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسا ہی کرتے دیکھے گئے اور ہم مسکراتے ہی رہ جاتے ہیں۔ جیسے ٹی وی کے اوپر لوگ ڈیکوریشن پیس دھر دیتے، کوئی کلاک رکھ دینا، پھول سجا دینا، کوئی کینڈل لگا دینا، اور ہم سوچتے ہی رہ جاتے کہ ان چیزوں کو رکھنے کے لیے گھر میں اور بہت سی جگہ موجود ہیں۔ بھائی تو اس بیچارے ٹی وی پر یہ ستم کیوں؟ اور یہ پلاسٹک کے پھول تو جیسے ایشیاؤں کے سمبل بن کر رہ گئے ہیں، جس میں بلا تفریق پاکستانی، انڈین، ایرانی، افغانی، بنگالی اور مختلف قومیتوں کے لوگ ہمیں نظر آئے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بنانے والوں نے ان پر بھی بہت محنت کی۔ صفحہ نمبر 49۔ کسی جگہ تو یہ اصل سے بھی خوب نظر آئے، گویا کبھی کبھی نظر کو خوب بہلا دیتے ہیں، لیکن خوشبو کا فقدان ہمیشہ باذوق لوگوں کو ان سے دور ہی رکھتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جرمنی میں رہ کر ہم اصلی پھولوں کے بہت قدردان ہو گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 50۔ اپنا گھر۔ خیر تو بات یہاں لوگوں کی رہائش پر ہو رہی تھی۔ بڑی بڑی بلڈنگز میں ایک دنیا سمائی ہوئی ہے، اور یہی ٹورنٹو کی نمایاں بات اور خوبصورتی مجھے لگی۔ انہی کے درمیان چھوٹے چھوٹے گھر بھی نظر آتے ہیں۔ یقیناً بہت سے مقیم ان میں ذاتی گھروں کے مالک ہوں گے اور بہت سے کرائے پر بھی ہوں گے، کیونکہ کئی جگہ یہ ایک جیسے بلاکس کی شکل میں نظر آتے تھے۔ ویسے ہائی بلڈنگ کی بالکونی سے یہ گھر بونے سے نظر آتے رہے، اور اتنی بلندی سے ان میں اتنی خوبصورتی نمایاں نہیں ہوتی تھی، اور ایسے گھر ٹورنٹو میں بہت ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں۔ روڈ پر کار میں جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو پھر بھی یہ گھر بہت خوبصورت نظر آتے تھے، اور جوں ٹورنٹو کے ارد گرد کے نواحی علاقے اور شہر آتے ہیں، یہ بلڈنگز کا سلسلہ ختم ہوتا جاتا ہے اور کالونی کی طرح علاقے شروع ہو جاتے ہیں، جن میں یا تو بلاکس کی طرح گھر تھے یا پھر لوگوں کے اپنے اپنے ہاؤس تھے جو لوگوں نے اپنی پسند سے بنوائے تھے، اور یہاں آ کر اصل اچیومنٹ بھی انہی لوگوں کی نظر آتی تھی۔ ایک روز میری اس ٹاپک پر میزبان سے بات ہوئی کہ ہمارے خیال سے جو لوگ یہاں شاید ابھی محنت جدوجہد کے پیریڈ میں ہیں، وہ غالباً بلڈنگ کے اپارٹمنٹس میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور بعد میں وہ اپنے ذاتی گھر خرید کر شہروں کے نواحی علاقوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس پوائنٹ پہ انہوں نے مجھے کافی انفارمیشن دی۔ انہوں نے کہا کسی حد تک بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی یہاں سب کو مختلف صورتحال پیش آتی ہے۔ زیادہ تر لوگ شروع میں یہاں آ کر اپارٹمنٹ میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ سالوں بعد
اپنے آگے کے پلان سوچ لیتے ہیں۔ یہاں اپارٹمنٹس کی بھی قسمیں ہیں۔ صفحہ نمبر 51۔ ایک نارمل اپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو ذرا نسبتاً سستے کرائے پر مل جاتے ہیں، اور بہت سے ہائی بلڈنگ اپارٹمنٹس ایسے ہیں جو کرائے پہ بھی ملتے ہیں اور انہیں خریدا بھی جا سکتا ہے۔ انہیں کنڈومینیم اپارٹمنٹس کہتے ہیں، جس میں سہولیات زندگی بھی زیادہ ہیں اور حفاظتی سسٹم ویڈیو کیمرے سے بھی بڑھ کر ہے، اور پھر بندہ چاہے تو بڑے آرام سے علیحدہ اپنا گھر بھی خرید سکتا ہے۔ یہاں بہت سالوں سے سیٹل لوگوں اور رشتہ داروں کے پاس اپنے بڑے بڑے ذاتی گھر ہیں، اور یہ ان کی زندگی کا بڑا حاصل ہے، اور اس پر وہ بہت خوش اور مطمئن ہیں۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے زندگی میں ان کی بھی بڑی جدوجہد شامل رہی ہے۔ شروع میں سب کو ہی سٹارٹ ایسے ہی لینا پڑتا ہے کہ اپارٹمنٹ میں رہے، اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھے، اور پھر اپنے ذاتی گھر کے لیے سیونگ کرے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اپنے گھر کا مالک بنتے ہی وہ فوراً ایک درجہ اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور یہ بات بھی سننے میں آئی کہ کافی لوگ یہاں ایسے بھی ہیں جو سستے اپارٹمنٹ میں رہ کر گزارا کرتے ہیں اور یہاں اپنا گھر بنانا ہی نہیں چاہتے۔ اگر گھر وہ پاکستان میں خریدتے ہیں، اپنی زندگی کا حاصل وہ اپنے ملک میں بنانا اور دکھانا چاہتے ہیں۔ میزبان خاتون نے بتایا کہ ان کی ایک ایسی ملنے والی بھی ہے جو یہاں عام سے اپارٹمنٹ میں 2-3 سال رہتی ہے، پھر پاکستان چلی جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش ہونی ہو تو پھر میاں بیوی یہاں آ جاتے ہیں، تھوڑے ماہ رہتے ہیں، پھر پاکستان چلے جاتے ہیں، اور ان کا سارا حاصل کرتا پاکستان میں ہے۔ بڑے بڑے گھر، ولا گھر اور ہزاروں گاڑیاں وہاں ان کے پاس ہیں، اور یہاں وہ جتنا عرصہ بھی رہیں سادہ اور عام سی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہر وقت اس کی باتوں میں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ یہ دنیا ہے تو اس کے رنگ بھی نرالے ہیں۔ صفحہ نمبر 52۔ ویسے میں نے اپنے طور محسوس کیا کہ یہاں اپنے گھروں میں رہنے والے لوگ بہت مطمئن اور خوش باش ہوں گے، آسودہ حال بھی ہوتے ہوں گے، لیکن بات وہی ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا، وہ مانے یا نہ مانے۔ اپنی ذاتی گھروں میں رہ کر انہیں باربیکیو کا خوب مزہ آتا ہوگا، پر ایک ہائی بلڈنگ سے نظر آتے خوبصورت، دلکش، پیارے سے مناظر ضرور اب ان کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ وہ منظر جو شیشے کی وال ٹو وال ونڈو یا بالکونی سے ایک چائے کا کپ پیتے ہوئے نظر آئے، جس پر ایک پوری شام لٹائی جا سکتی ہے، اور دور تک نظر آتی روشنیاں روز رات ایک انوکھا منظر دکھاتی ہیں۔ رات کی خاموشی جن پر اپنا شہر پھونکتی ہے، اور جب بارش بوندیوں کی شکل برستی دکھائی پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے موتیوں کی لڑیاں ٹوٹ کر زمین کی اور بکھرے چلی جا رہی ہوں۔ بارش کا خیال آتے ہی ہمیں وہ اشعار بے اختیار یاد آنے لگتے ہیں جو کبھی کبھی ایک موسم کی طرح دل پر اتر آتے ہیں۔ ہم قرار کیا پاتے وحشتوں کے موسم میں، اس میں دور جانا تھا بارشوں کے موسم میں۔ بھیگی رتوں میں ہم بے سبب نہیں روتے، بارشیں تو ہوتی ہیں بارشوں کے موسم میں۔ صفحہ نمبر 53۔ عید الاضحیٰ، اسے اتفاق کہہ لیجئے کہ اب ہم پکے پردیسی بن چکے ہیں۔ وطن کی عید اور اس کے فنکشن اب کم، اور پردیس کی عیدیں ہم زیادہ بھگتاتے ہیں، اور جرمنی، انگلینڈ اور کینیڈا میں یہ مواقع اب زیادہ ملنے لگے ہیں۔ ٹورنٹو جانے کے ایک ہفتے بعد ہی عید الاضحیٰ کا تہوار آ گیا۔ کینیڈا میں دوسری بار عید منانے کا موقع مل رہا تھا۔ پچھلی بار عید الفطر منائی تھی، اور اب کی بار عید الاضحیٰ منائی۔ جرمنی میں بھی عید اچھی گزرتی ہے، لیکن پردیس میں عید منانے کا احساس حاوی رہتا ہے۔ جرمنی کی عید کے برعکس یہاں کے تہوار کافی مختلف ہیں۔ شاید یہاں کے لوگوں کو اتنا پردیس میں ہونے کا احساس نہ ہی ہوتا ہو، کیونکہ وطن میں عید منانے کے لوازمات یہاں بآسانی محسوس ہو رہے تھے۔ ویسے بھی جتنی زیادہ اپنی کمیونٹی ہوگی، لوگ ہوں گے، عید کی رونق بھی اتنی ہی دوبالا ہو جاتی ہے۔
یہاں کی عورتوں کو سارا دن کچن میں گھسنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہو بھی کیوں، آخر اس کی بھی تو عید ہوتی ہے بھئی، اور وہ سارا دن کچن میں سر منہ جھاڑ ہولیے میں کچن میں کام کرتی ہی نظر آئے، بھلا یہ کس قانونی کتاب میں لکھا ہے، یا اسلامی میں، یا بہشتی زیور میں؟ کم سے کم باہر ملک رہنے سے مساواتی درجہ تو ملا ہے نا۔ پھر آج کی عورت اپنے مسائل سے بہتر طریقے سے نمٹنا بھی سیکھ گئی ہے، اور باقیوں کے درمیان اپنی جگہ بنانا بھی، اور وقت کا پہیہ بھی اب گھوم چکا ہے۔ یہاں عورتیں باقاعدہ تیار ہو کر عید کی نماز بھی پڑھ کر آتی ہیں، بلکہ پتہ چلا کہ ایک عید کے موقع پر اتنے مرد حضرات عید کی نماز پڑھنے کے لیے موجود نہیں تھے جتنی عورتیں موجود تھیں، اور پھر عورتوں کے لیے 2 بار نماز عید ادا کی گئی۔ پچھلی بار عید الفطر پر ہم صبح حلوہ پوری اور سوئیوں کا ناشتہ کر کے جو گھر سے نکلے تھے تو رات 10-11 بجے ہی واپس داخل ہوئے تھے۔ ایک جگہ دوپہر کو دعوت تھی اور ایک جگہ شام کو، وہ اٹینڈ کی، اور پھر سینما میں اکشے کمار اور ودیا بالن کی عید کے موقع پر ریلیز ہندی فلم بھول بھلیاں دیکھ کر ہی گھر واپسی ہوئی تھی۔ صفحہ نمبر 54۔ عید کے روز لوگ خوب دعوتیں کرتے بھی ہیں اور دعوتیں کھاتے بھی ہیں، اس لیے کئی روز پہلے سے ہی عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کو دعوت دی جاتی ہے اور کسی کی دعوت قبول کی جاتی ہے، اور پہلے سے ہی یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ عید کے دن دعوتیں کھائی جائیں گی یا کھلائی جائیں گی۔ عید کے 3 دن یہ سلسلہ بخوبی چلتا رہتا ہے، بس ایک بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ دعوت کے لیے دیے گئے وقت کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ دعوت کھلانے کے بعد میزبان نے بھی آگے کسی جگہ مہمان بننا ہو، آخر اس نے بھی تو وقت کی پابندی کرنی ہوگی نا۔ اس لیے دعوت دیتے سمے خاص تاکید کی جاتی ہے کہ وقت پر پہنچ جائیے گا۔ یہ بات مجھے اچھی لگی کہ لوگ اب جذباتی رویوں سے باہر نکل رہے ہیں، ورنہ پہلے کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ کا گھر آپ کا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آ جائیے گا۔ چلو تھوڑا روکھا پن ہی صحیح، پر اب لوگ وقت کی اہمیت کو تو جان رہے ہیں، حالانکہ کسی جگہ تو ابھی بھی اپنے روایتی انداز چل جاتے ہیں۔ جیسے اسی ٹور میں ایک جگہ دوسرے شہر میں ہم انوائٹڈ تھے تو کچھ دیر سے نکلنے، پھر ٹریفک کی بدولت پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکے تھے، تو ہمارے ہمراہ ہمارے ساتھی میزبان سے معذرت خواہ ہو رہے تھے، اور ہم ان سے بھی زیادہ سچے دل سے میزبان کو اپنے دیر سے پہنچنے کی وجہ وضاحت سے بتا رہے تھے، اور میزبان مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو ہم نے بھی مسکرا کر ان کے کبھی کبھی کو آئندہ کے لیے پلے باندھ لیا، ورنہ کئی جگہ تو کئی لوگوں کو دوسروں سے یہ کہتے بھی سنا کہ آپ کا انتظار کر کر کے ہم نے کھانا شروع کر لیا۔ یہ سن کر ہم تو چکنے ہو گئے اور سوچ لیا کہ بھئی اگر مہمان بننا ہے تو عزت سے بننا ہے۔ صفحہ نمبر 55۔ اس عید الاضحیٰ پر بھی دعوت نامے موجود تھے، سو پلان بنایا کہ پہلے کسے میزبانی کا شرف بخشنا ہے اور کسے بعد میں منانا ہے۔ یہاں پر یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ اگر رشتہ دار بھی قریب گردونواح میں مقیم ہیں تو ان کی دعوت کو خصوصاً ترجیح دینی پڑتی ہے، کیونکہ رشتہ داری کا معاملہ آ جاتا ہے، ورنہ ناراضگی کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ گلے شکووں کے رویے ابھی باقی ہیں، سو عید کا دن بڑا خاص دن ہے، تو اس دن عام ناشتہ تھوڑی کیا جاتا ہے، کچھ خاص اہتمام ہی ہوتا ہے۔ عید الفطر پر خاص الخاص میٹھی سوئیاں جو سارا سال آرام سے بنی رہتی ہیں، شیر خورما بن جاتی ہیں، چھوارے پستے بادام کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے برعکس زردہ اور اس کے ساتھ مرغ چنے اور نان، انڈے اور پراٹھے گرم گرم چائے کے ساتھ کھائے گئے، اور تگڑا ناشتہ کرنے کو اس لیے ترجیح دی گئی کہ اس روز ایک ہی دعوت قبول کی گئی تھی جس کا وقت کچھ عجیب سا تھا، 4 بجے۔ اب خود ہی سوچو